السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے میری درخواست ہے کہ پلیز اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارا جو ٹک ٹاک کا یہ چینل ہے جس پر آپ یہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، زیب قریشی ٹی وی، اس کو بھی فالو کر لیں۔ جناب، آج بے تحاشا خبریں اور بڑی زبردست خبریں ہیں، اور اسپیشلی ایسی حیرت انگیز خبریں ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یوزلی میں کبھی نوٹس نہیں بناتا، لیکن آج میں نے زندگی میں جو ہے یہ پہلی دفعہ نوٹس بنائے، اور چونکہ اتنی چیزیں ہیں کہ میں یاد نہیں رکھ سکتا، چونکہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے تو مجھ سے حافظہ میرا، بڑا کیا خوبصورت شعر ہے۔ تو بڑی یادیں تھیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہے ہونا چاہیے کہ مور دین 1.5 ایئرس اسرائیل نے جو ہے وہ ایک تباہی مچائی ہوئی تھی۔ اسرائیل نے یہ کہا کہ جی یہ اسپتال خالی کر دو، اس اسپتال میں جو ہے حماس کے لوگ چھپے ہوئے لڑ رہے ہیں، تو میں حملہ کروں گا۔ اس کو تباہ برباد کر دیا۔ اس اسکول میں چھپے، تباہ برباد کر دیا۔ اس انسٹیٹیوشن میں، اس یونیورسٹی میں چھپے، یہاں سے لڑ رہا ہے، یہاں سے میزائل آ رہا ہے۔ پانی کے ریزروا جو ہوتے ہیں وہ تباہ کر دیے، بجلی کا نظام دھرم برم، اسٹاک ایکسچینج، ان کی جو پارلیمنٹ تھی بلڈنگ، اس کو تباہ کر دیا جان بوجھ کے۔ جناب، کل اسرائیل نے جو ہے بڑی شدید بمباری کی ایران کے اندر، اور ایران کو بہت اچھا خاصا نقصان پہنچایا۔ اچھا، ایرانی لوگ جو ہیں جب ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ فوراً بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ نقصان ہوا ہے، یہ انہوں نے مارا، یہ کرا، یہ فلانا ڈھمکانا یہ، لیکن اسرائیل نہیں بتاتا۔ کل جب ہوا تو پھر اسرائیل کے لیے انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم میزائل پھینکیں گے۔ اچھا، انہوں نے کوئی خاص قسم کے میزائل جو ہے استعمال کیے، اس میں فتح نامی میزائل ہے، اور جیسے قرآن کی ایک آیت ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسی میں ایک لفظ ہے من سجیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرہم بحجارۃ من سجیل، یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی وہ جو کنکری پھینکتی تھی ابابیل، تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ تو وہ حساب کتاب یہاں پہ ہوا ہے۔ پورے جو تل ابیب اور جو حیفا کا علاقہ ہے، بالکل اس کو ملیامیٹ کر دیا، بالکل ڈیمولش، ختم ہو گیا۔ یعنی جو لوگ اپنی سپیریورٹی پہ اتراتے تھے، اپنی طاقت پہ اتراتے تھے، اللہ نے سب کچھ نیست و نابود کر دیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ آج جو ایلیٹ کلاس تھی، جو مالدار ترین لوگ تھے، جو انفلوئنس کرنے والے اسرائیلی تھے، ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کل کیا کرا ہے، یہ میں نے بڑی لسٹ بنائی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایران نے جو ہے ان کے کئی F-35 جہاز گرائے۔ اب F-35 گرانے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے کمر توڑ دی۔ امریکہ کی جو کمپنی ہے جو یہ بناتی ہے طیارے، اس کے شیئر دھڑام سے گر گئے ایک دم سے۔ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے ایسی کی تیسی کر دیں گے، لیکن ان کے جہاز گرے۔ اچھا دیکھیں، کل جو بڑا اسپیسیفکلی جو انہوں نے ٹارگٹ کیا، وہ ایک ان کا سائنس انسٹیٹیوشن تھا یا یونیورسٹی کہہ لیں، جو اسرائیل کے وجود سے پہلے فلسطین میں بنی تھی 1934، یعنی تقریباً 100 سال ہو گئے۔ اس کے اندر سائنس اور ریسرچ کا کام ہوا کرتا تھا۔ جب ایران کی سائنس اینڈ ریسرچ لیبارٹری پہ انہوں نے حملہ کیا، جب انہوں نے ایران کے سائنسدانوں کو مارے، تو انہوں نے کل اس کو تباہ برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔
کہتے ہیں کہ تقریباً $5 بلین اس کی کاسٹ ہے. تتر بتر ہو گئے, روتے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. پھر اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کسی طریقے سے اس جنگ میں شامل ہو جائے, جبکہ دوسری طرف رشیا نے بالکل کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر امریکہ نے اس میں انٹری ماری تو ہم پھر جئی تئی پھیر دیں گے. ادھر چائنا بھی آ گیا, ادھر نارتھ کوریا بھی آ گیا. نارتھ کوریا کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ فکر نہ کریں, خالی جسٹ گیو از اشارہ پھر دیکھو نظارہ, گیو از اشارہ پھر دیکھو نظارہ. تو جی یہ ہو گیا. اچھا جی, بے تحاشا ہلاکتیں ہوئی ہیں تل ابیب اور حیفا کے اندر, لیکن اسرائیلی گورنمنٹ چھپا رہی ہے. اسرائیل کی گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ الجزیرہ کو الاؤ نہیں کیا فلمنگ کرنے کے لیے, نہ اس کو نیوز کرنے کے لیے, اور وہاں پر لوگوں کو کہہ دیا کہ اگر کسی نے الجزیرہ دیکھا تو اس کو جیل ہو جائے گی, اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اب دیکھیں تل ابیب اور حیفا میں خالی یہودی تھوڑی رہ رہے ہیں, وہاں عرب مسلمان بھی ہیں جو وہاں کے لوکل ہیں, فلسطینی ہیں, لیکن انہوں نے ایز اے ریاست اسرائیل کو قبول کر لیا جب انہوں نے اس کو فتح کر لیا. تو اب ان کو یہ ہو گیا کہ جی یہاں سے خبریں جو نکل کے جا رہی ہیں وہ عرب لوگ پہنچا رہے ہیں, اب یہ عربوں کے پیچھے آ رہا ہے مارنے کے لیے. لیکن الحمدللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے لڑائی جاری ہے, اور یہ جو ان کا خواب تھا نا کہ وی آر سپیریئر, یہ اللہ نے ختم کرا دیا. اور پھر اس کے علاوہ یونیورسٹی جو انسٹیٹیوشن تھا, اس کے علاوہ جو ہے اسٹاک ایکسچینج, اور دیٹ از دا واٹ کین آئی سے, کہتے ہیں کہ 100 مالا بلڈنگ تھی جس کو ہٹ کیا گیا ہے. اسٹاک ایکسچینج کریش کر دیا بالکل, معیشت کے اوپر ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ اسرائیل بلبلا اٹھا ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کریں. پھر اس کے بعد ایک وہ جو فوجیوں کا ہسپتال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سویلین ہاسپٹل ہے, جبکہ پتہ یہ لگا کہ اوپر انہوں نے سویلین رکھے ہوئے تھے, نیچے جو ہے فوجی چھپے ہوئے تھے, اس تہخانے بنائے ہوئے تھے. ایکچولی انہوں نے اسرائیل کی جو بنیاد رکھی ہے وہ انہوں نے رکھی ایک لڑائی کی پوزیشن پہ, قلعے نما کہ کبھی ہوگا تو ہم زمینوں میں گھس جائیں گے. بنکر بنا لیے انہوں نے, جیسے پہلے قلعے ہوا کرتے تھے. اب انہیں پتا اگر ہم قلعے بنائیں گے تو وہ قلعے جو ہیں وہ تو اب میزائلوں سے ان سے تباہ ہو جائیں گے. تو ایک چیز رہ گئی زمین کے اندر تو پتہ بھی نہیں لگے گا. لیکن دے آر تھنکنگ کہ اسرائیل جو ہے وہ بس دنیا کا سب سے عظیم ملک ہے, دے کین ڈو ایوری تھنگ, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. انہوں نے سوچا کہ جی ہم چونکہ 79 سے ان پہ پابندی لگی, تقریباً 46-47 سال ہو گئے جب سے انقلاب آیا ہے. انہوں نے کہا جی ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں, دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. اور یہ جو انہوں نے اس کا ایٹم بم کا کہا تھا کہ جی یہ جوہری تنصیبات بنا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ بھی جھوٹ نکلی. جو IAEA والے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی نہیں ہے. پھر CIA کی اپنی رپورٹ نے بھی کہہ دیا. آپ یہ کیوں چاہتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے. ابھی CNN جو ہے ایک رپورٹ دکھا رہا ہے جس میں یہ نیتن یاہو جو ہے وہ سن 96 سے کہہ رہا, 30 سال پہلے سے, کہ جی بہت خطرناک ہے, اس کے پاس میس ڈسٹرکشن ہے, لیبیا پہ حملہ, کیا نام ہے, عراق پہ حملہ, افغانستان پہ حملہ, اب ایران پہ حملہ, حوثیوں پہ حملہ. اب ناؤ کون نیکسٹ از پاکستان. پاکستان کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو پاکستان کے آرمی چیف نے کل ملاقات کی ہے, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا بہت اچھی طریقے سے کہ دیکھیں افغانیوں کے ساتھ آپ 20-21 سال میں لڑکے نکلے اور انہوں نے جو ہے جئی تئی پھیر دی, لیکن آپ ایرانی قوم سے بڑی مشکل سے نکل پائیں گے. اس کی ایک بات یہ کہ دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ, اور وہ ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ
آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ان کی ایک سویلائزیشن ہے. بہتر یہ ہے کہ یو ٹاک ٹو دا ریجیم آف دا ایران, اس کرتا دھرتاؤں سے بات کریں. اگر آپ فائر کریں گے, کچھ بھی کریں گے, دیکھیں جی اس وقت تو ٹٹ فور ٹیٹ کی بات چل رہی ہے. جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے. اگر تم ہماری ریفائنری پہ حملہ کرو گے تو ہم تمہاری ریفائنری پہ حملہ کریں گے. تم ہمارے سویلین کو مارو گے تو ہم تمہارے سویلین کو ماریں گے. تو یہ پہلی دفعہ اسرائیل جو ہے اس ذائقے کو جو ہے چکھ رہا ہے. تو آئی تھنک اس کو چکھنے دیجئے, جو بھی ہوگا. یہ میں نے کور کر لیا کہ جی ہو گیا. اچھا جی, اب بات یہ کہ ہلاکتیں بے تحاشا ہیں, یہ چھپا رہا ہے. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اسرائیل کہے کہ ہمارا ایک بندہ مرا ہے تو آپ فوراً ایک کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں کہ 1000 بندہ مرا ہے, یہ ایک کہہ رہا ہے. اگر اسرائیل کہہ رہا ہے ہمارے 2 مرے تو 2000 بندے مرے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ بتاتے ہی نہیں ہیں اور یہ اس کو آن ہی نہیں کرتے. اچھا جی, فتح میزائل, اور کل ایک میزائل اور تھا اس کا نام سجیل, وہ انہوں نے مارا ہے. وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا میزائل تھا. میں دیکھ رہا تھا وہ ایسے یوں دھواں سا بن کے, ایسے غبارہ سا بن کے وہ ایسے ایسے ڈانسنگ کرتا ہوا جا رہا تھا. اب پتہ نہیں بھائی, ایسا میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کبھی بھی اس کے علاوہ. اچھا, انہوں نے کیا کرا ہے, جو ان کا نیتم بیس ہے یا ناٹم ہے, نوٹم ہے, جو بھی ہے, وہاں سے ان کے اڑتے تھے F-35. اب یہ فائٹنگ کرنے کے بعد, اب یہ مارنے کے بعد وہاں نہیں جا رہے, یہ قبرص جا رہے ہیں. قبرص, سائپرس, جو کہ تھوڑی دور ہے اسرائیل سے, یہ وہاں پہ جا رہے ہیں. بھائی تم قبرص کیوں جا رہے ہو؟ قبرص جانے کی کوئی بات تو ہو. نہیں جی, وہ ایسا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارا جو ہے یہ تباہ برباد نہ کر دیں ہمارا جو علاقہ ہے. تو وہ جہاز بمبارڈمنٹ کرنے کے بعد سیدھے قبرص جا رہے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایز اے جرنلسٹ میں جو بات دیکھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک سو فار ٹٹ فور ٹیٹ چل رہا ہے کہ جس قسم کے ہتھیار ایران استعمال کر رہا ہے. اچھا, ایران کے پاس وہ نہیں ہے اپنا کیا نام ہے, ایئر فورس نہیں ہے. اب ایئر فورس نہیں ہے تو انہوں نے میزائل اور ڈرون کا سہارا لیا. اب یہ جو بھی استعمال کریں گے, اب وہ ان کا ایک وزیر ہے, وہ بلکہ وہ میرے خیال ہے امریکن سفیر ہے, کون ہے, کس نے کہا ہے وہ کہ جی ان کے اوپر ایٹم بم استعمال کریں. دیکھیں گل بہت ود جائے گی, چونکہ چائنا بالکل کھل کھلا کے سامنے آ گیا ہے. چائنا کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے ایران کے اندر. روس کا بہت زبردست پارٹنر ہے, اور نارتھ کوریا جو ہے کسی بھی قیمت پہ ایکسیپٹ نہیں کرتا اسلام کو ایز اے ریاست. اگر آپ امریکہ نے کسی کے کہنے میں آ کے, یا اگر انہوں نے اپنا ہی ایٹم بم مارا, تو دیکھیں اس کی آبادی بہت زیادہ ہے اسرائیل کی. آپ کتنے شہروں پہ مارو گے؟ تہران, اصفہان, شیراز, قم, کہاں کہاں مارو گے؟ ایک دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا. لیکن اس کی ریٹیلیشن کے اندر جو ہے پھر چائنا, نارتھ کوریا, پھر رشیا, وہ جو اس کی ریٹیلیشن دیں گے وہ بڑی خطرناک ہو جائے گی. نارتھ کوریا کے پاس ایسے میزائل ہیں جو کہ بڑی دوری تک مار کرتے ہیں. رشیا کے پاس ہیں جو بڑی دوری تک مار کرتے ہیں. چائنا کے پاس ہیں جو بڑی دوری تک مار کرتے ہیں. چائنا کے پاس جو ISBM ہے, یعنی جو میزائل جو دوسرے کانٹیننٹ میں جا کر لگتا ہے, کہتے ہیں کہ 20
1000 کلومیٹر تک کا مار ہے اس کے اندر. تو اس کے معنی دنیا کور کر لی اس نے. اچھا جی، بتاتے ہیں کہ یہ جو میزائل مارے ہیں رات کو، وہ ایران نے تقریباً 20 میزائل مارے اور نئے ڈفرنٹ مارے اور ایسے مارے کہ ہلا کے رکھ دیا. وہ جو بلڈنگیں گری ہیں 100 مالہ کی، جو بلڈنگوں کو تباہ برباد کر دیا، اس کا جو ملبہ گرا ہے، جو ڈیبریز ہے، جو اس کا ریبل ہے، اس کے نیچے جو ہے ابھی تک باڈیز ہیں اور لوگ اس کے اندر ہیں. لیکن وہاں پہ اس کو کارڈن آف کر دیا ہے اسرائیلی آرمی نے، اور کسی کو نہیں جانے دے رہے، کسی کو پکچر بنانے کی نہیں ہے. اور جو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ دکھا دیں اپنے مطابق، خالی وہ وہیں تک پہنچ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اور 1000 ٹائم جو ہے وہاں پر جو تباہی پھیلی ہے وہ کسی قیمت پہ نہیں دکھا رہے. تو ایک تو یہ بھی سلسلہ ہے، یہاں پہ میں نے یہ نوٹ بنایا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. اچھا، انہوں نے میزائل کیسے مارے ہیں؟ انہوں نے پورا گولڈن ہائٹ سے لے کے اور مصر کا جو بارڈر ہے یہاں تک مارے ہیں. پھر کل رات کو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی فوجیں وہاں سے ہٹ گئی ہیں غزہ کی طرف سے، جو انہوں نے اس کو جنگلے میں گھیرا تھا، تو وہ جنگلے توڑ دیے عوام نے، اور عوام جنگلے اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. اللہ کرے کہ فلسطینیوں کی آزادی ہو جائے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر بیٹھیں ٹاکس میں تو فلسطینیوں کی آزادی کو جو ہے وہ سر فہرست رکھیں تاکہ پتہ لگے. اچھا، ایران میں بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ اسرائیلی جو ہے یہ سویلین ایریے کو جو ہے نشانہ بنا رہا ہے اور بہت دھماکے کر رہے ہیں. جیسے دھماکے کر رہے ہیں ایسے زبردست دھماکے جو ہیں وہ تل ابیب، حیفا اور مشرقی یروشلم اور ادھر علاقوں میں نظر آ رہے ہیں. اچھا، ایک ان کی اور پورٹ ہے، اس کا نام ہے ایشڈوڈ جو بھی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے کام شروع ہو گیا ہے. ایلات تو پہلے ہی بند کر دی تھی انہوں نے، حوثیوں نے، اب وہ یہاں پہ بھی ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب یہ رہی ساری بات. اب یہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے کون؟ نیتن یاہو، کہ کسی طریقے سے جو ہے امریکہ اس میں فلی انوالو ہو جائے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے کوئی چنے نہیں بھونے اس نے. وہ بھی بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ میرے خیال میں نہیں آئیں گے، اور اگر وہ آ گئے تو یہ سمجھ لیں کہ تیسری جنگ عظیم وہ تو شروع ہو ہی چکی ہے، لیکن پھر پکی ہو جائے گی. پھر رشیا بھی آ جائے گا، اور پھر وہاں پہ اچھا رشیا جو ہے وہ برطانیہ کو بڑا عجیب نظروں سے دیکھتا ہے. تو برطانیہ کا بھی مسئلہ بڑا خراب ہو سکتا ہے. فرانس مجھے جو ہے ریڈار پہ جو ہے تھوڑا دور نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی دوری پیدا کر رہا ہے. تو میرے خیال میں بہت سمجھدار وزیر اعظم ہے. جرمنی بہت کھل کے آ رہا ہے. جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی رونگ پاتھ پہ تھا، اور اس دفعہ بھی رونگ پاتھ پہ ہے جرمنی. اسپین ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. باقی اور ممالک تو ابھی تک کھلا کے آئے نہیں ہیں. لیکن اگر نیٹو آ جاتی ہے لڑائی کے اندر تو پھر جو برکس ہے 32 ممالک کی وہ آئے گی. اچھا، افریقہ میں جو ہے ایک لوگوں میں جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے، چونکہ افریقہ کی جو دولت تھی اس پر جو ہے ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اب افریقن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک دھیلا نہیں دیں گے، آپ جائیں. وہاں پہ لڑائیاں چل رہے ہیں. ادھر جو ہے برکینا فاسو میں جو ہے ابراہیم توررے، اس نے جو ہے کہا کہ جی ہم اپنا سونا نہیں دیں گے آپ کو. تو ایک وہاں پہ بھی سلسلہ چل رہا ہے لڑائی کا. جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ جہاد کا جو ہے وہ پھیل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کو لوگ پیش کر رہے ہیں. علماء کرام جو ہے جہاد کے فتوے جاری کر رہے ہیں. تو مطلب کہ اس طریقے کی کچھ کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں، کانوں میں آ رہی ہیں. آپ ایکس پہ چلے جائیں، آپ کسی کا ہاتھ کیسے روک سکتے ہیں؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ایران نے جو ہے بہت سے جاسوس پکڑے. کل رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا پکڑے، آج بھی پکڑے، اور بڑی پیمانے پہ جو ہے لڑائی شروع ہو گئی ہے.
وہاں پہ پاکستان نے بڑی نگاہ کی ہوئی ہے اپنے بارڈر کے اوپر. اچھا بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عاصم منیر گئے اور وہ بک کے آ گئے. مجھے نہیں لگتا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عاصم منیر, اور اگر عاصم منیر نے ایسا کیا ہوگا تو عاصم منیر کا پھر فلت علم ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا یہ جو ٹک ٹاک پر یہ جو آپ فالو کر رہے ہیں اس کو ضرور کر لیجئے, اور ساتھ میں ہمیں یوٹیوب پر جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے. آپ کہاں پہ ہمارا یہ شو دیکھتے ہیں آپ بتائیے گا, اور ہمارے پروگرام میں اپنی پوری معلومات دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر اپنا کرم فضل رحم رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.